باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ جس کا شان نزول سورت نازل ہونے کی ایک وجہ اس آیت کے اس سورے کے نازل ہونے تک تقریباً 7 یا 8 ہجری 6 ہجری سے لے کر کے 8 ہجری تک اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آگے تقریباً 7-8 سال ہو چکا تھا۔ اور کل آپ نے سنا جنگ احد میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، اور پھر جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے لیے چوطرف سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کا سننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سو صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے نکلے، مگر راستے ہی میں مکہ کے مشرکین نے صحابہ کو، اللہ کے نبی کو روکا، عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اور پھر جو ہے کئی مکہ کے مشرکین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چند معاہدے ہوئے، اور پھر جو ہے آپ کو عمرہ سے روکا گیا، آئندہ سال آنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہری طور پر ایک شکست تھی مسلمانوں کے لیے، ایک ہار تھی، حقیقی طور پر مسلمانوں کے لیے یہ جیت تھی، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی اس درمیان آئندہ سال عمرہ جانے کا وعدہ کیا گیا۔ اس درمیان اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو سفر کے آداب بتائے۔ پھر جو ہے اس درمیان مسلمانوں کے لیے خطرہ چوطرف سے تھا، مگر اسلام تقریباً مدینہ کے اطراف پھیل چکا تھا، شام تک پھیل چکا تھا، دوسرے علاقوں تک اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اور پھر اسی درمیان اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آداب سکھائے، اسلامی زندگی کے آداب سکھائے، اور پھر جو ہے اسلامی زندگی کے تمام تفصیلات اسی زمانے میں، اسی درمیان مسلمانوں کو بتائے گئے۔ اسی دوران مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، سفر کے آداب بتائے گئے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی مساجد کا مقام کیا ہے۔ اسی زمانے میں اماموں کو مقرر کرنے کا قانون لاگو ہوا۔ اسی زمانے میں اسی وقت باقاعدہ سزائیں مقرر کی گئی، کون سی غلطی پر کیا سزا ہوگی، قتل کی سزا کیا ہوگی، چوری کی سزا کیا ہوگی، سفر کے آداب کیا ہوں گے، مسجدوں کا مقام کیا ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مقرر کیا۔ اور اسی طرح سے اس دوران اللہ کے نبی آئندہ سال عمرہ جانے کے درمیان اللہ کے نبی نے مدینہ میں ایک الگ اسلامی سوسائٹی کا نظام قائم کیا جو غیر مسلموں سے بالکل الگ تھا۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کے شادی بیاہ کا طریقہ، ان کے جنازے کا طریقہ، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کے سفر کا طریقہ، تمام چیزیں بالکل الگ، دنیا کی ساری غیر مسلموں سے بالکل مسلمانوں کا ایک الگ اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ عرب کے تمام دشمن کے دل میں یہ خوف، یہ ڈر یہ تھا، یہ اب جو ہے ہم جیسا کہ آئے جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا الگ دستور ہے، ان کا الگ قانون ہے، ان کے الگ اصول مقرر ہو گئے ہیں، اور جو ہے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کی طاقت کا پورا کیا ہے باقاعدہ اثر تھا۔ اسی طرح سے اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی، 6 پارے میں، 7ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اور پھر جو ہے اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اور اسی طرح سے یہودیوں کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت، ان کے کھانے کی اجازت، ان کے کھانوں کو کھانے کی اجازت دی گئی، سفر میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا، کل جیسا ذکر ہوا تھا۔ پھر جو ہے
یہودیوں کا اس میں ذکر ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، یہ دنیا کا سب سے پہلا جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مرڈر کیا تھا، مگر دفنانے کا کوئی طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ مکمل ایک تفصیل کس طرح سے انسان کو مرنے کے بعد یہ دفنایا جا سکتا ہے، یہ واقعہ اس میں بتایا ہے۔ پھر ایک اہم بات اس میں بتائی گئی جو ساری دنیا کے لیے کان کھول کر کے سننے والی بات ہے، ذہن میں بٹھانے والی بات ہے کہ اسلام کے نزدیک کسی ایک انسان کا قتل کرنا، کسی ایک انسان کا مرڈر کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ پھر اسلامی اصول یہ بتاتا ہے اتنا نازک معاملہ ہے جان کی حفاظت بہت اہم ہے اسلام کے نزدیک کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا، کسی ایک انسان کی جان کی بچانے کی حفاظت کرنا ساری دنیا کی انسانیت کو بچانے کے برابر اسے جو ہے ثواب ملے گا، یہ اس میں یہ بات بتائی گئی۔ اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ، اس کا عقیدے کا رد کیا گیا، اسے باطل قرار دیا گیا۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رد کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو بغیر باپ کے پیدا کیے، ایک ان کا معجزہ ہے، مگر وہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ان کا تصور تھا حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے تین خداؤں کو ملا کر کے یہ خدا کا تصور عیسائیوں کے درمیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور کہا اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح سے